بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے والے کے حاسد دشمن منہ کے بل گرتے ہیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے والے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے والے کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ پیر صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، اکثر وہ آتے رہتے ہیں، میں ان کی طرف جاتا رہتا ہوں، وہ میری طرف آتے ہیں۔ وہ چشتیہ شریف کے رہنے والے ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی کی وہ اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ایک کرسچین اور ایک عیسائی میرا دوست بن گیا۔ عیسائی جو ہے وہ بھی تویز داغا، جو بھی علاج وغیرہ معالجہ کرتا تھا، وہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آنے جانے لگا۔ ان کے پاس میں اکثر دیکھتا تھا کہ رش ہی رش رہتا تھا، لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ میں نے پوچھا جو آپ وظیفہ کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں۔ اس کرسچین نے اس پیر صاحب کو کہا کہ آپ صبح آ جائیں۔ کہتا میں دوسرے دن پھر کیا، مجھے کہتا تیسرے دن آ جائیں، صبح آ جائیں۔ کہتا میں 7 دن لگاتار اس کے پاس جاتا رہا کہ جو آپ وظیفہ کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں، میں بھی کروں۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہی عیسائی، وہی کرسچین جو غیر مسلم ہے، جس کا قرآن مجید پہ کوئی یقین نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب آپ سورۃ کوثر تو پڑھ کے دیکھیں۔ آج میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، دوسروں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف سے دور ہو گئے، اس لیے تو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہو کر، ایک عیسائی ہو کر مسلمان کو کیا سبق دے رہا ہے کہ آپ سورۃ کوثر تو پڑھ کے دیکھیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو غیر مسلم ہے وہ سورۃ کوثر پڑھتا تھا، جو عیسائی ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کرتا تھا، اور ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آج جو نوجوان ہے وہ قرآن مجید سے دور ہو گیا ہے، سنت رسول سے دور ہو گیا ہے۔ ایک سنت ادا کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سنت رسول سے ہم دور ہو گئے ہیں، نماز سے ہم دور ہو گئے ہیں، اس لیے تو ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ میں تو کافی آگے نکل گیا، ویسے میں وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا شخص، جو شخص سورۃ کوثر پڑھتا ہے اس کے دن بدل جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو سورۃ کوثر کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی کی بندش کے لیے، تنگ دستی کے لیے، پریشانی کے لیے، لا علاج مرض کے لیے، دشمن کو منہ کے بل گرانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، سورۃ کوثر کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 1660 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اس طرح دے گا کہ جہاں سے رزق آئے گا آپ کے وہم گمان میں نہیں ہوگا۔ یہ 21 دن کا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ 1660 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، لیکن پڑھنا کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں معذرت کے ساتھ، میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو خود نکال لیں، میں معذرت کرتا ہوں۔
سورت کوثر آپ نے 1660 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کا ورد کرنا ہے. 21 دن کا وظیفہ ہے اور 21 دن کے بعد آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے. انشاءاللہ جس طرح کی آپ کی پریشانی ہوگی، رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے اور شادی کی بندش کی پریشانی ہے، نوکری کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کریں. اولاد نہیں ہے، اولاد کا تصور رکھیں. گھر میں نچاکی ہے تو اس کا تصور رکھیں، اتفاق ہو جائے گا. میاں بیوی کی نچاکی اور نا اتفاقی ہے تو میاں کر رہا ہے یا بیوی کر رہی ہے، وہ تصور رکھے کہ ہمارا اتفاق ہو رہا ہے. 21 دن کا یہ وظیفہ ہے. اور کبھی پھر میں بیٹھ کر آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح فلاں جگہ پہ اس طرح اتنی دفعہ پڑھنی ہے، فلاں جگہ پہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، فلاں جگہ پہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے. آپ پڑھ کے تو دیکھیں. ہاں اگر کوئی دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اپنے شر سے باز نہیں آ رہا ہے تو سورت کوثر پڑھیں. اسی طرح پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، 1660 مرتبہ پڑھیں. جو دین کا دشمن ہے، جو ذلیل کر رہا ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اس کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کا نام لے کر جب آئے ابتر تو آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں انا شانی آقا فلاں بن فلاں ہو وال ابتر ابتر ابتر، اور انشاءاللہ وہ منہ کے بال گرے گا اور ذلیل ہوگا. جو آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، آپ اگر سورت کوثر کا وظیفہ کر رہے ہیں، جادو اسی کی طرف پلٹ جائے گا. اگر آپ کے گھر میں سایہ ہے، جنات آپ کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ کریں گے ان سے شر سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.